الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام کی بنیادیں جو ہیں جن پر اسلام کھڑا ہے، پلر آف اسلام، آج 5 ارکان اسلام کے بارے میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ 5 ارکان اسلام یہ مسلمانوں کی زندگی کے تمام زاویوں کو مکمل کرتے ہیں۔ 5 ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے ایمان۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل سے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی ان الفاظ کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تصدیق اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ عز و جل موجود ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سوائے اس کے کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں، اور یہ اس بات کی بھی گواہی ہے کہ سب موجود چیزوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 66 میں یہ چیز موجود ہے۔ ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ ہی کی ملک ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں ہے، اور کاہے کے پیچھے جا رہے ہیں؟ وہ جو اللہ کے سوا شریک پکارتے ہیں وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے، اور وہ تو نہیں مگر اٹکلیں دوڑاتے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری رسول ہیں۔ انہوں نے اللہ پاک کا پیغام انسانوں تک بڑے احسن انداز میں پہنچا دیا ہے۔ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن پاک اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک بھی عصمت حاصل ہے، الفاظ مبارک کو بھی عصمت حاصل ہے، یعنی آپ کے الفاظ میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں زندگی کے ہر پہلو کی وضاحت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ تو ایمان جو ہے، پہلا جو رکن ہے اسلام کا ایمان ہے،
اور یہ اس بات کے اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان باتوں کی دل میں تصدیق بھی، دل بھی تصدیق کرے اور زبان سے یہ الفاظ بھی اقرار کرتے ہوں۔ یہ پہلا رکن ہے نماز، یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا۔ آئیے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ نماز اہل ایمان میں ہمیشہ رہی ہے۔ مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نمازیں پڑھی ہیں۔ نماز دین کا اہم ستون ہے اور اسلام اللہ تعالیٰ کا انسانیت کی طرف آخری پیغام ہے۔ اس میں نماز کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہر دن میں 5 نمازیں اپنے مقررہ اوقات میں پڑھیں اور نمازوں کو ایسے انداز اور ترتیب سے پڑھے جیسے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ہمیں سکھائی۔ 5 نمازیں فرض ہیں اور یہ بندے کا رب تعالیٰ سے ایسا تعلق اور ایسا رشتہ ہے جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ اسلام صرف اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ مسلمان صرف یہ عمل کر لیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان نماز کے ذریعے سے اپنی روحوں کو پاک کریں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں نماز کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ پارہ نمبر 21 سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، بڑا اہم رکن ہے، پلر آف اسلام ہے، اور نماز مسلمان اور مشرک میں ایک بڑا واضح فرق ہے۔ نماز مسلمانوں پر 5 وقتہ فرض ہے، اس کو اوقات جو اس کا ٹائم ہے اس میں ادا کریں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، اگر دیر کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی اور گناہ گار ہوں گے۔ نمبر 3 زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا یا زیادتی کرنا ہے، چونکہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا بڑا اہم فلسفہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا مالک ہے، اور مسلمانوں پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ رزق حلال کمائیں اور اس کمائے ہوئے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اور ایسے خرچ کریں جیسے اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہترین نظام ہے، یہ خیرات بھی نہیں ہے اور یہ ٹیکس بھی نہیں ہے، مگر ہر مسلمان کے لیے شرعی فرض ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے جو اس کی ضرورتوں سے زیادہ ہو اور نصاب کو پہنچتی ہو، لہٰذا ٹیکس اور زکوٰۃ میں یہ بڑا واضح فرق ہے کہ مسلمان اپنی خواہش سے اور اپنی مرضی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اس کا حساب لگاتا ہے، اپنی مرضی سے حصول ثواب کے لیے خود مسلمان ہی کو زکوٰۃ کے معاملے کو دیکھتا ہے، اس پر زکوٰۃ دینے والے پر کوئی زبردستی نہیں کی جاتی۔ ہاں، جبکہ ٹیکس کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں پر صرف اسی وقت فرض ہوتی ہے جب وہ صاحب نصاب بنتا ہے، اور اس صاحب نصاب پر سال جو ہے اس کے نصاب پر گزر جاتا ہے، اس کے مال پر
تب یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے معاملات تفصیلی اگر معلومات کرنی ہو تو وہ علماء اہل سنت مفتیان کرام سے دارالافتاء سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمان کو لالچ سے پاک کر دیتی ہے اور خود غرضی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، نیز مال و دولت اور دنیا کی محبت بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے ہیں اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے سے مساکین، فقراء اور غریب اور نادار کی ضرورتوں کو بڑے اچھے انداز سے پورا کیا جا سکتا ہے، اور چند مالدار لوگوں پر اس کا زیادہ دباؤ بھی نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد دے رہی ہے اور دے رہی ہوتی ہے۔ اگر زکوٰۃ کے نظام پر پورا عمل کیا جائے تو دنیا بھر کے غریب، فقیر اور مسکین مسلمانوں کی ضرورتیں بآسانی پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی پلر آف اسلام ہے، اسلام کی بنیادی چیز ہے، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی معلومات لینی ہو تو مفتیان کرام، علماء اہل سنت سے ان سے رابطہ کر کے جو ہے اپنی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے ہیں، جیسا کہ اس نے سابقہ امتوں پر فرض کیے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو اسلام میں روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزے کے اوقات میں نہ کھائے، نہ پیے اور نہ جمع کرے، اور باقی ممنوع چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، مثلا سگریٹ ہے، پان گٹکا وغیرہ ہے، تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ روزے صرف دن کے وقت رکھے جاتے ہیں اور صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ان کا رکھنا فرض ہے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کا حکم مانتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اس اہل ایمان کو صبر جیسی دولت نصیب ہوتی ہے اور اپنے نفس پر کنٹرول بھی حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو روزہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تمہارے اور بھی مسلمان بھائی ہیں اس دنیا میں ہیں جو بھوکے پیاسے ہیں، جن کو کھانا چاہیے، جن کو پینے کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر دیگر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اسلامی قوانین کے ساتھ ساتھ خیر خواہی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اچھے اخلاق اور نیکیوں کی طرف رجحان بھی بڑھ جاتا ہے۔ 20 رکعت تراویح بھی مسلمان پڑھتے ہیں۔ روزہ زندگی کے سکھ سے منہ موڑنے کا نام نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو مزید قوت اور توانائی ملتی ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت سی اچھی صفات کی تربیت بھی مل جاتی ہے۔ نیز روز مرہ کے
کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ روزہ مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، جو فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ارکان اسلام کا رکن ہے روزہ۔ نمبر 5 حج، جو ارکان اسلام میں 5واں جو رکن ہے، پلر ہے، وہ ہے حج۔ حج ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے، حج ہر مکۃ المکرمہ میں ادا کیا جاتا ہے حج، اور جن مسلمانوں میں شرعی شرائط کے مطابق حج پر جانے کی قابلیت ہے، صرف انہی پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 97۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ حج دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ موقع عطا کرتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر جمع ہو کر اپنے حالات کا ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرے، اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر اپنی اسلامی قوت کا اظہار کرے۔ حج اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی کامل اطاعت کا زبردست اظہار ہے، اور مناسک حج جو ادا کیے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اطاعت کی نشانی ہے۔ حاجی اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ اس کی یہ محنت اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ وہ شخص جو حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ ایک نئی شخصیت لیے ہوئے واپس آتا ہے، اس کی روح پاک ہو چکی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی بارش میں وہ نہا کر اپنے گناہوں کے میل کچار اتار کر واپس آتا ہے۔ حج بہت بہترین رکن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج کی سعادت سے بھی بہرہ مند فرمائے، اور جو 5 ارکان اسلام ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما کر اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ بہت سارے قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی، لیکن بعض افراد نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو قبول کر لیا۔ یہ لوگ ایمان لائے، اور انہی کو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، انہی کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے حیثیت سے جانتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ 40 سال کے باوقار اور باعزت انسان تھے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو، مرد ہوں یا عورت، غلام ہوں یا آقا، ان سب کی شان کے مطابق حقوق عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایسا مضبوط اور دلوں کو بدل دینے والا تھا کہ عرب کے جنگجو قبیلے اور قتل و غارت گری کرنے والے اور بد دیانتی میں مشہور قبیلوں کے سردار اس پیغام کو قبول کرنے لگے، اور یہ پیغام تھا کہ جس کا نام اسلام ہے، اور لفظ اسلام کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا۔ تو یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی جو ارکان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو یاد کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔